مذہبی ہم آہنگی، مذہبی ہم آہنگی ہو رہی ہے، سارے کٹھے ہو رہے ہیں، کتے بلے سارے کٹھے۔ ہاں دیکھو بھئی کیسے کٹھے، فرمایا اب یہ توڑ پیدا ہو گیا ہے، اب جوڑ نہیں ہوگا، جوڑ سارے جوڑ ٹوٹ گئے۔ بدأ بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء، عداوت سارے پڑھو، عداوت اور کیا، بغض آ گیا، کب تک، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ اللہ کی توحید پر، اس وقت تک یہ بات چلے گی۔ اچھا مولویوں نے یہ تمہیں کبھی نہیں سنایا، اس آیت کے شروع میں پتہ نہیں کیا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ، ریبنڈ سے جو اسوہ حسنہ آتا ہے صرف کھانے پینے تک، یہ ہے اسوہ حسنہ کہ مشرک کے ساتھ مذہبی بائیکاٹ کرنا اور ڈنکے کی چوٹ پہ بائیکاٹ کرنا، اہل بدعت کے ساتھ بائیکاٹ کرنا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا، اس کا نام ہے حسنہ۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اس آیت کو ختم کیا تب بھی یہی قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، شروع کیا تب بھی اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت ابراہیم شام چلے گئے، اللہ نے دو بیٹے عطا کیے، ایک کا نام اسحاق ہے، ہزاروں نبی ان کی نسل سے، اور ایک کا نام اسماعیل ہے، ایک نبی ان کی نسل سے جو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دو بیٹے اللہ نے عطا کیے، اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، اگر اللہ کی توحید کے لیے مشرکوں سے سنگت توڑ دو گے، اللہ موحدوں کی سنگت عطا کر دے گا۔ تم کہتے ہو میرا سنگی گیا تے پھر کی ہو سی، دوست گیا تے پھر کی ہو سی، باپ مشرک چھوڑا، گھر چھوڑا، اللہ نے دو نبی عطا کر دی، بیٹے جن سے پوری دنیا کو پھر توحید سے آباد کیا، اور ایسے توحید کے باعث حضرت ابراہیم کو مل گئے۔ اب جب بیٹے ملے تو کیا کہتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ آگے پڑھو ذرا، تم جو مولوی بیٹھے ہو نا تم پڑھو، زیادہ آج کل گمراہ مولوی ہیں۔ ہاں آگے کیا ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، ان ربی، سارے پڑھو، ان ربی لسمیع الدعاء، میں نہیں، یہ خود خلیل اللہ ہے، ان ربی، میرا رب، صرف میرا رب، صرف اور صرف میرا رب کیا ہے، سمیع الدعاء، سننے والا ہے پکاروں کو، سمیع الدعاء، اور وہ کیا ہے، لا یسمع دعاءکم، لا یسمع دعاءکم وہم عن دعائہم غافلون، اور جہاں پر کیا ہے، من ربی لسمیع الدعاء، کون ہے دعائیں سننے والا، لہو دعوت الحق کی دوسری وجہ آ گئی، دوسری وجہ آ گئی کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے، کیونکہ سمیع الدعاء صرف، بولو سمیع الدعاء صرف اللہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم ہے، اور یہی ایسا وظیفہ بنایا حضرت ابراہیم نے، وہی بیٹا بڑا ہو گیا،
کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی. حضرت ابراہیم کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور حضرت اسماعیل ساتھ ہیں اور کعبہ بن رہا ہے. کعبہ کی بنیادیں مسئلہ سما پہ اٹھائی جا رہی ہیں. ابھی کعبہ بنا نہیں اور وہاں پر مسئلہ آ رہا ہے ربنا تقبل منا. آگے انک انت السمیع العلیم ربنا تقبل تقبل منا. اللہ تو قبول کر کہ تجھے کیوں پکارا ہے, کیوں کہا ہے ربنا ربنا؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے انک انت السمیع, ساری پکاروں کو سننے والا صرف تو ہے, تیرے سوا بغیر اسباب کے سننے اور جاننے والا کوئی نہیں. ایک کعبہ بن رہے ہے تو حاجی جا رہا ہے کسی کعبہ میں اور مولوی نے کہا وہاں جب سلام پڑھے نا سما کے عقیدے سے پڑھے. اور بے ایمان کعبہ بنے ہی عدم سما والے عقیدے پہ ہے, کیونکہ بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی بغیر اسباب کے نہیں سن سکتا. پہلے مولوی کہتے تھے دور سے سننے والا, اب بھی کہتے ہیں دور سے سننے والا. او مولویو کچھ سمجھو, اتنا بد عقل نہ بنو خدا کے لیے. یہ دور سے سننے والا. ایک بندہ امریکہ بیٹھا ہے, آپ اس کو فون کرتے ہیں السلام علیکم, کس عقیدے سے کرتے ہیں؟ یہ مشرک ہو گئی ہے. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ تو معیار تو یہ ہے نا. ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا نہیں یہ تحت الاسباب ہو کر اسباب نہیں, یہ تو غیبانہ پکاریں سننے والے. واہ, غیبانہ کا معنی بھی یہی ہے. کدھر سے پھرو گے, گھنٹہ گھر ہے. غیبانہ کا معنی بھی نہیں سمجھتا یہی ہے. دور و نزدیک کا معنی بھی یہی ہے. غیبانہ کا معنی بھی یہی ہے. ورنہ تو بنات کے مدرسے میں پڑھانے والے سارے مدرس مشرک ہیں, کیونکہ سامنے پردہ ہوتا ہے, وہ غیبانہ عقیدہ رکھتے ہیں. یہ سن رہی ہے ایک بندہ کمرے میں اخبار سے پکارے, یہ کون سی شرک کی تعریف ہے؟ اور شرک کی تعریف یہ نہیں ہوتی کہ زندہ کے لیے جائز مردہ کے لیے جائز نہیں, نیڑے سے دور نہیں. اور شرک کا مطلب ہے اللہ کی صفت غیر میں ماننا. اللہ کی صفت دور سے سننا ہے یا قریب سے سننا ہے؟ قریب سے. اللہ قریب ہے دور ہے؟ اللہ قریب ہے. اچھا, عجیب. ہمارے بھی بعض مولوی عجیب دماغ ہے. جب دوسرے قبر پرستوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں زور لگاتے ہیں نانو اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ شارب سے زیادہ قریب ہے. اور جب للڑوں کو بچانا ہو فتوے سے تو کہتے ہیں دور سے سننا اللہ کی صفت. اللہ جب دور ہے نہیں تو پھر دور سے سننا اللہ کی صفت کیسے بھائی؟ تو ماننا پڑے گا بغیر اسباب کے سننا کس کی صفت ہے؟ اللہ. حضرت زکریا ہیں 120 سال کی عمر میں بیٹا مانگا. کیسے مانگ رہے ہیں؟ ہنالک دعا زکریا ربا, ہنالک دعا زکریا ربا. حضرت مائی مریم کو دیکھا, چھوٹی بچی ہے, بے موسم پھل پڑے ہیں, موسم نہیں پھلوں کا, بے موسم پھل ہیں. تو وقت اوپر ہے. آخر دعوانا